ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی میں آخرکار مہک کو گولی لگنے کے بجائے گولی جا کر شمشیر کو لگی، کیونکہ شمشیر مہک کے آگے آ گیا اور شمشیر نے مہک کی جان بچا لی۔ اور وہ مہک سے بہت ہی محبت کرتا ہے۔ اب چونکہ چھوٹا شمشیر بھی دنیا میں آنے والا ہے، اسی وجہ سے وہ مہک کو بالکل بھی خطرہ نہیں دینے چاہتا، اسی وجہ سے وہ مہک کے سامنے آ گیا اور اسے مہک سے بہت محبت تھی اور اس نے گولی خود ہی کھا لی اور اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ اب مہک شمشیر چونکہ ہاسپٹل میں ہے اور پوری فیملی ہاسپٹل کے باہر کھڑی ہو کر اس کے انتظار کر رہی ہے تاکہ شمشیر جلد از جلد ٹھیک ہو جائے اور اس کی طبیعت بحالی کی طرف آ جائے اور اسے ہوش آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہی جب بابا صاحب ہاسپٹل پہنچیں گے تو مہک بابا صاحب کو خوب سنائے گی اور ان سے کہے گی کہ اگر شمشیر کو کچھ بھی ہوا تو اس کی آنے والی اولاد بھی آپ کو نہیں بخشے گی۔ بابا صاحب جب یہ سنتے ہیں تو ان کا دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں کس قدر غلط فہمی کا شکار تھے۔ وہ ایک معمولی سی لڑکی کو جو ان کے بیٹے کی جان ہے اسی کو نقصان پہنچانے جا رہے تھے اور اسی کی وجہ سے اس کے اپنے بیٹے کی جان چلی گئی۔ اس کی اپنی اولاد آج خطرے میں پڑی ہے صرف بابا صاحب کے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے ہی۔ انہیں اس بات کا بہت افسوس ہوگا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ سب کچھ غلط تھا، وہ آج تک جو بھی کرتے آ رہے تھے۔ مہک میں شمشیر کی جان بسی ہے، اسی وجہ سے وہ گولی چلنے کے بعد شمشیر کے مہک کے سامنے آ گیا اور گولی خود ہی کھا لی اور آخرکار وہ اپنی انا اور غرور و تکبر کو سائڈ میں کر دیں گے۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ شمشیر کو ہوش آ چکا ہے، کیونکہ گولی کے بعد اب شمشیر بابا صاحب اس کا اچھے ہاسپٹل میں علاج کروائیں گے اور شمشیر کو آخرکار ہوش آ ہی جائے گا۔ شمشیر کی ڈیتھ نہیں ہوگی بلکہ انہیں ہوش آ جائے گا، شمشیر کی جان بچ جائے گی۔ اور دوسری جانب یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جب بابا صاحب کو پتہ چلا کہ شمشیر کا بیبی اس دنیا میں آنے والا ہے، یعنی چھوٹا شمشیر دنیا میں آنے والا ہے، تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی۔ وہ دل ہی دل میں وہ بہت ہی خوش ہوں گے۔ انہیں اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ ان کے اولاد کی خوشی مہک میں ہے اور مہک کے بغیر شمشیر یہاں پر بالکل بھی نہیں آنے والا۔ وہ آخرکار اپنی انا اور غرور و تکبر کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ اب ان کے وجہ سے وہ مہک کی سامنے شمشیر کھڑا ہے اور شمشیر کی جان بابا صاحب بالکل بھی نہیں لینا چاہتے۔ بابا صاحب کو اپنی اولاد سے بہت محبت ہے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی گولی جا لگی ہے تو انہیں بہت ہی افسوس ہوتا ہے اور وہ جس طرح سے گرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ گولی شمشیر کو نہیں بلکہ بابا صاحب کو لگی ہے۔ وہ اتنی بری طرح سے ٹوٹ کر گرتے ہیں کہ اچھی طرح سے احساس ہو جاتا ہے، ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ان کے غرور اور تکبر کا انجام ٹوٹ چکا ہے، انجام آ چکا ہے اور ان کا غرور بالکل ہی خاک میں مل گیا ہے اور انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی کر چکے ہیں اور سارا کے سارا کیا دھرا، اور آج ان کی اولاد جو مصیبت اور مشکل میں ہے اور درد میں، تکلیف میں، قرض میں گزر رہی ہے وہ صرف اور صرف ان کی وجہ سے ہی ہے۔ مہک بھی بابا صاحب کو کھڑی سنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر آپ کو ذرا بھی احساس نہیں آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر ہی گولی چلا دی، اگر آپ کو مارنا تھا تو سیدھا مجھے گولی مارتے، میرے اوپر ہی گولی چلاتے، آپ کو شمشیر کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی کیا ہی ضرورت تھی؟ آپ کو اپنی اولاد کو مار دواتے ہوئے بالکل بھی شرم نہ آئی؟ بابا صاحب بھی خاموش رہتے ہیں اور ساری جلی کٹی مہک کی سب کچھ سن لیں گے، کیونکہ انہیں احساس ہے کہ یہ سب کچھ انہی کا کیا دھرا ہے اور مہک کو وہ بالکل بھی کچھ نہیں کہیں گے اور ساری باتیں سنتے ہی چلے جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ وہ مہک کو کیا ہی جواب دیں، کیونکہ وہ مہک کو کیا ہی کہیں، کیونکہ یہ سارا کیا دھرا تو انہی کا ہے اور وہ بہت ہی پچھتا رہے ہیں۔ دوسری جانب مہک شمشیر کا انتظار کر رہی ہے کہ کب خبر آئے گی اور شمشیر کا پتہ لگے گا کہ آخر کیا ہی صورت حال ہے۔ تارا فوراً سے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، آپ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم کسی بھی جواب دینے کی اس میں نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں خود ہی آئیڈیا نہیں ہے کہ ابھی آپریشن کامیاب ہونے والا ہے اور آپریشن کریں گے اس کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ تو اس کے آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر صاحب باہر آ کے بتاتے ہیں کہ آپریشن ہو چکا ہے، اگر کچھ دیر میں ابھی ہوش آ جائے گا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے۔ گولی کو نکال لیا جاتا ہے اور انہیں کچھ دیر بعد ہی انہیں آئیڈیا، اور مہک شمشیر کے پاس اندر کمرے میں چلی جاتی ہے، انہیں ICU میں سے نکال لیا جائے گا اور جب شمشیر کے پاس مہک بیٹھی ہوگی تو دعائیں کر رہی ہوگی کہ ہوش آ جائے شمشیر کو تاکہ اس کی جان خطرے سے باہر ہو جائے، مگر شمشیر کو ہوش نہیں آ رہا۔ کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھ لیں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہی آپ دیکھ لیں گے کہ شمشیر کو آخرکار ہوش آ ہی جائے گا اور وہ خطرے سے باہر ہو جائے گا۔ ڈاکٹرز بھی بتا دیں گے کہ شمشیر خطرے سے باہر ہے۔ شمشیر کو جیسے ہی دیکھے گی مہک کہ اس شمشیر کو ہوش آ چکا ہے تو مہک کہے گی کہ شمشیر آپ مجھ سے کبھی بھی جدا نہ ہونا، مجھے آپ سے محبت ہو چکی ہے، اب میں آپ سے جدا ہونے کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتی، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور آپ ہی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ شمشیر یہ سن کر اس کے دل بہت ہی خوش ہوتا ہے اور وہ دل ہی دل میں بہت ہی خوش ہو جاتا ہے کہ آخرکار مہک نے بھی شمشیر سے محبت کا اقرار کر ہی لیا۔ جس پل کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا وہ پل آخرکار اسے نصیب ہو ہی گیا۔
شمشیر مسکرا رہا ہوتا ہے تو مہک شمشیر کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ آخرکار شمشیر کو ہوش آ گیا۔ مہک کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تو شمشیر مہک کو تسلی دینے کے لیے مہک سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، میں ابھی زندہ ہوں اور میں ابھی تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ تم صرف اپنا خیال رکھو اور ہمارے ہونے والے بیبی کا بھی خیال رکھو۔ تمہیں بالکل بھی کمزور نہیں ہونا، ہمیشہ مضبوط اور طاقتور رہنا ہے اور کسی کے آگے جھکنا بھی نہیں ہے۔ ہمیں آگے زندگی گزارنی ہے اور ایک خوشحال اور وہ ایک مکمل فیملی والی زندگی گزارنی ہے۔ ابھی اس وقت تمہارا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے، تم اپنے بیبی کا پورا خیال رکھنا۔ یہ باتیں کر ہی رہے ہوں گے کہ بابا صاحب بھی کمرے میں انٹر ہو جائیں گے اور بابا صاحب بھی دیکھیں گے کہ شمشیر کو آخرکار ہوش آ چکا ہے اور بابا صاحب بھی بہت خوش ہوں گے کہ شمشیر کی جان آخرکار بچی گئی۔ بابا صاحب مہک اور شمشیر کی باتیں سن چکے ہوں گے اور بابا صاحب مہک کی شمشیر کی طرف دیکھ ہی رہے ہوں گے، مگر شمشیر کا کوئی رسپانس نہیں ہوگا سامنے سے، اسی لیے بابا صاحب کھڑے وہاں پر ہی وہیں سے ہی شرمندگی سے دروازے سے ہی واپس لوٹ جائیں گے اور باہر جا کر دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر کھڑے ہو جائیں گے اور بہت ہی پریشان اور مایوسی کی حالت میں کھڑے ہی ہوں گے کہ پیچھے سے تارا آ جائے گا۔ مایوسی کی حالت میں کھڑا ہی ہوگا اور اسے احساس ہو چکا ہے کہ وہ اپنی انا اور غرور اور تکبر کو توڑے بغیر سکون سے نہیں، اسے بھی سکون نہیں ملے گا۔ اس نے آج تک جو بھی برے کام کیے ہیں ان سب کا احساس ہو چکا ہے اور انہیں دوسروں کے درد اور غم کا بھی احساس ہو جائے گا۔ اب وہ تارا سے جا کر کہیں گے، تارا بابا صاحب کو سمجھائے گا کہ دیکھ لیا آپ نے اپنی کرتوتوں کا نتیجہ، آپ کی اس کی وہ سب کرتوتوں کا نتیجہ آپ کی اپنی اولاد ہی بھگت رہی ہے، آپ کی اپنی اولاد کو ہی اتنا درد و غم سہنا پڑ رہا ہے۔ مگر بابا صاحب کو اب سب کچھ احساس ہو چکا ہے اور بابا صاحب اب تارا سے کہیں گے کہ جیسے ہی شمشیر کو ہوش آ جائے اور شمشیر کو ہاسپٹل سے جیسے ہی ڈسچارج ملے تو شمشیر اور مہک دونوں کو ہی اپنے گھر لے کر آ جانا، میں انتظار کر رہا ہوں اپنی بہو کے آنے کا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ بابا صاحب معافی مانگیں اور بار بار شمشیر سے معافی مانگتے ہی رہیں اور معافی مانگنے کے بعد جا کے شمشیر مانے اور پھر جا کے یہ گھر جائیں، مگر بابا صاحب کو احساس ہو چکا ہے، بابا صاحب شمشیر سے معافی مانگیں گے اور تارا بھی شمشیر کو سمجھائے گا کہ بابا صاحب اب سدھر چکے ہیں، وہ اس طرح کے انسان بالکل بھی نہیں رہے اور وہ اب تمہارا بھلا ہی چاہتے ہیں اور اب وہ تمہارے ساتھ بالکل بھی برا نہیں کرنے چاہتے اور اب وہ چھوٹا شمشیر کو بھی دیکھنے چاہتے ہیں اور اپنی گودوں میں کھلانا چاہتے ہیں۔ وہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کریں گے، کچھ بھی غلط نہیں کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ شمشیر خود ہی مان جائے یا پھر کچھ 2-3 ایپیسوڈز کے بعد جا کے شمشیر ساتھ میں جائے، مگر بابا صاحب اب شمشیر کو گھر لے جانے کے لیے بالکل ہی ریڈی ہیں اور وہ شمشیر کو گھر لانا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب جب رات ہوگی تو رات کے وقت سب اپنے گھر چلے جائیں گے، صرف ایک بندے کو مہک ہی رات رکنے والی ہے شمشیر کے پاس اور جب وہ تارا جب گھر جائے گا واپس تو اس کی بیوی فروا بھی پوچھے گی کیا تم اتنی دیر سے کہاں تھے، میں تمہارا ویٹ کر رہی تھی، تو تارا بتائے گا کہ شمشیر کو گولی لگ چکی ہے مگر تمہیں خبر تک نہ ہوئی اور تم ہاسپٹل میں ملنے تک نہ آئی، تم کس طرح کی ہو، تو شمشیر میں بیوی کو کھری سنا دے گا۔ تارا فروا کو یہ بھی بتا دے گا کہ بابا صاحب اب شمشیر اور مہک سے جو ان کی ناراضگیاں تھیں، جو ان کی دوریاں تھیں اور جو ان کے اختلافات تھے وہ سب ختم کر چکے ہیں اور بابا صاحب نے اپنے غرور کو اور انا کو ختم کر دیا ہے اور وہ شمشیر اور مہک کو گھر میں لانے کے لیے بالکل ہی ریڈی ہیں اور وہ گھر میں لے کر آ جائیں گے۔ مگر فروا کی یہ سن کر وہ آگ لگ جاتی ہے، آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اس کے غصے کی انتہا نہ رہی اور وہ کہتی ہے کہ اگر مہک اس گھر میں آئی تو میں اس گھر میں بالکل بھی نہیں رہوں گی، میں اسی وقت اس گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اور تارا پھر یہ مہک کو اپنی بیوی کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ مہک ماں بننے والی ہے اور یہ جب اس کی بیوی یہ سب کچھ خبر سنتی ہے تو اس کے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ مہک کی قدم اب اس گھر میں اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں گے اور اس کے کمزور، اور وہ یہ بالکل بھی نہیں چاہتی کہ مہک کے آتے ہی اس کے قدم مضبوط ہو جائیں، اسی وجہ سے وہ دھمکی دیتی ہے تارا کو کہ میں اگر مہک اس گھر میں آئی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ تو تارا اپنی بیوی سے صاف فروا سے کہہ دے گا کہ تم اگر جانا چاہتی ہو تو اپنے بابا کے گھر جا سکتی ہو، یعنی اپنے مائکے جا سکتی ہو، میں تمہیں بالکل بھی نہیں روکوں گا۔ تارا اپنی بیوی سے صاف کہہ دے گا کہ اگر تمہیں ذرا بھی دقت ہے یہاں پر اور تمہیں کچھ بھی مشکل ہے تو تم بالکل بلا جھجک اپنے باپ کے گھر جا سکتی ہو۔ یہ بات سن کر فروا کو آنکھیں کھلی رہ جائیں گی اور وہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخرکار تارا یہ کیسے کہہ سکتا ہے، اسے بہت ہی غصہ بھی آتا ہے ساتھ میں، اگر تارا بنا اور آگے کچھ کہے وہاں سے فوراً نکل جائے گا، فروا وہیں پہ کھڑی رہ جائے گی۔ مگر شمشیر کے ٹھیک ہونے کے بعد مہک اور شمشیر کی ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی، ان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی خوش اور بہت ہی دل سے مطمئن اور محبت سے بھری زندگی گزاریں گے، بہت ہی خوشحال زندگی گزارنے والے ہیں اور یہ دونوں آپس میں بہت ہی محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت ناکام نہیں جائے گی، دونوں ہی ہیپی اینڈنگ سے کے ساتھ اپنے چھوٹے شمشیر کے ساتھ اور چھوٹی سی ایک پیاری سی اچھی زندگی گزاریں گے اور اپنی مکمل لائف والی زندگی گزاریں گے۔ بابا صاحب بھی مہک اور شمشیر کو اینڈنگ میں قبول کر لیں گے اور بابا صاحب اور شمشیر مہک یہ سب مل کر بابا صاحب کی فیملی کمپلیٹ ہو جائے گی اور بابا صاحب اپنے پوتے کے ساتھ ہیپی اینڈنگ والی زندگی گزاریں گے۔ بابا شمشیر کا جو بیبی دنیا میں آئے گا وہ ایک بیبی بوائے ہوگا اور
میں ہیپی اینڈنگ دکھائی جائے گی۔ دوسری جانب ندا اور احسن بھی اپنی زندگی کے اپنی لائف کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ندا کو احساس ہو چکا ہے، اس کے بابا کے سمجھانے کے بعد ندا کو کافی احساس ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اسے ہی تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا تاکہ حالات سدھر سکے اور اس کی چچی کا دل نرم ہو سکے۔ احسن کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ وہ جو مہک کے پیچھے پڑ رہا تھا وہ بالکل ہی غلط تھا، اور فروا لوگوں نے جب بتایا تو فرا اور اس کی بہن نے جب اسے بلایا ڈیل کرنے کے لیے تو اسے سب کچھ احساس تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سامنے سے صاف صاف منع کر دیا کہ وہ مہک کی زندگی میں بالکل بھی نہیں آنے چاہ رہا، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا وہ سب کچھ ہی غلط تھا، اور وہ اپنی بیوی ندا کے ساتھ اب بہت ہی ہیپی لائف اور ہیپی اینڈنگ والی زندگی گزارے گا، اور اپنی بیوی کے ساتھ ہی خوش رہے گا۔ ندا اور احسن کے رشتے میں بھی مزید مضبوطی پکڑے گی، اور ندا اور احسن بھی اپنی لائف میں مہک اور شمشیر اور ندا اور احسن سارے ہی اپنی لائف میں خوشی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ڈرامہ اینڈ ہوگا۔ تو آپ کو میرا ریویو کیسا لگا ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ سیکشن میں، اور اگر آپ کو ریویو اچھا لگا ہو اور اگر آپ پاکستانی ڈراماز اور پاکستانی شوبز انڈسٹری سے ریلیٹڈ لیٹسٹ ہاٹ اینڈ اسپائسی نیوز سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں لگے نوٹیفیکیشن یعنی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سپورٹنگ، تھینکس فار واچنگ۔